بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی وقت سے کچھ احباب یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ معلومات ہم تک فراہم کی جائیں، تو قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ہی عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شروع کس طرح کر رہے ہیں، اس میں اگر بندہ سوچے کہ اس کا شروع ہی بڑے عجیب طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ہمیں اپنے بچے سے زیادہ محبت ہو یا ہمیں کسی سے بھی زیادہ محبت ہو تو ہم اس کو اچھے لقب سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کہتا ہوں تو اس کے دل میں ایک الگ سے ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا بیٹا اپنے والد کو ابا جان کہتا ہے یا بابا جان کہتا ہے تو والد کے دل میں محبت کی ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کسی اور نام سے پکارا جائے تو ظاہر ہے وہ بیٹا بیٹا ہی ہے، لیکن اے میرے پیارے بیٹے کہہ دیں یا کسی اچھے لقب سے پکار دیں تو بیٹا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو کتنے اچھے انداز سے بلا رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، میرے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے تیاری کی طرف جانے والے لوگ ہو تم۔ یعنی اللہ کے ہاں ایک محبت کا ایک انداز ہے جو اپنے بندے سے اللہ پاک کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس آیت کے شروع سے ہی ہمارے لیے اس کے اندر سبق، مختلف اسباق ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کے شروع سے ہی ہمیں اللہ نے یہ سکھا دیا کہ آپ اپنی اولاد کو جب پکاریں، ان سے کوئی گفتگو کریں، ان سے کسی قسم کی کوئی بات کریں تو انہیں اچھے القاب سے پکاریں۔ آج کا معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عزت و احترام کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور پھر جواب میں ہمیں ذلت ہی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، کتنا گناہ گار ہو، کتنا بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اسی طرح پہلا سبق ہمیں یہ سکھایا کہ جب اپنی اولاد کو پکارو تو انہیں عزت اور اکرام والے الفاظ سے پکارو۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ یہ کیسی آگ ہے؟ آگ، دنیا کی آگ تو ہم نے دیکھی کہ جس کا ایندھن جو ہے لکڑی ہوا کرتی ہے، اس لکڑی کو آگ میں ڈال دو تو اس لکڑی کی وجہ سے آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے اور آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے اور تیز ہو جاتی ہے۔ تو یا اللہ، جہنم کی جو آگ ہے اس کو کس چیز سے بھڑکایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس آگ کو اللہ پاک انسان اور پتھروں سے اس کو بھڑکائیں گے، تو اس کا ایندھن انسان ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ ہی بتائیے کہ آپ اتنی تھوڑی سی کوشش کر کے، کہ میں سننے میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تو بہت زیادہ پرورش کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچے مانتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ ہی بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح کے اپنے بچے کے لیے آپ نے تربیت کی کوشش کی کہ اگر آپ کا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، آگ کی طرف جا رہا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا آپ دور سے بیٹھے بیٹھے اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اس آگ کی طرف مت جانا، اگر آپ جاؤ گے تو جل جاؤ گے؟ آپ اس طرح کریں گے؟ یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ جا کر پکڑ کر اس سے چمٹ جائیں گے اور اسے بلا کر اپنے پاس بٹھائیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اور پھر بھی وہ جاتا ہے تو آپ پکڑ کر اسے مار پیٹ کرنے کی نوبت آئی تو آپ اس کو مار پیٹ بھی ان کی کریں گے اور اپنے پاس بٹھائیں گے اور آگ کے قریب جانے نہیں دیں گے؟ تو آیا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کا بیٹا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو آیا آپ
اتنے زیادہ بے چین ہوئے کہ جتنا زیادہ وہ والد یا والدہ اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتی ہے کہ جب وہ آنکھ کی طرف جا رہا ہو اور پکڑ کر اس کو لا کر اپنے پاس بٹھا دے۔ یقیناً اتنی بے چینی نہیں ہوتی۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اتنی بے چینی نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا اسکول نہیں گیا، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہے کہ میں مہینے کی فیس پے کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ٹیوشن نہیں گیا، مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں مہینے کی فیسیں وہاں ہزاروں روپے دے رہا ہوں لیکن ٹیوشن نہیں جا رہا۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس جہنم کو اللہ پاک اس انسانوں سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اس جہنم سے اپنے بچوں کو بچا لو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ خود بچنے کا اس میں ہمیں کیا سبق ملا کہ جس چیز کا تم نصیحت کرتے ہو اپنی اولاد کو، جس چیز کی نصیحت تم اپنے ماتحت کو کرتے ہو، جس چیز کی نصیحت تم اپنے چھوٹوں کو کرتے ہو، خود بھی پہلے اس پر عمل کرو۔ تمہارا عمل کرنا تمہیں خود بچوں کے عمل کی طرف ان کو ترغیب دینے کے ایک سبب پیدا ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوشش اگر اتنی واقعی کی ہے کہ اگر آپ کا بچہ جہنم دنیا کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور آپ پکڑ کے لا کر بٹھا دیں، اس طرح کی کوشش آپ نے کی ہو، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے کتنی کوشش کی اس کو مسجد کی طرف بلایا۔ پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی تو دیکھا کہ وہ بھی تو اللہ کا نافرمان تھا۔ تو یہ اعتراض کرتا ہے اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں میرا عزیزو، نوح علیہ السلام 9.5